میں محمد دلشاد دوسری جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائے اردو کا دوسرا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اچھا لڑکا، گڈ بوائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سڑک کے کنارے ایک نل لگا ہے، آج اس میں پانی دیر سے آیا، بہت سے لوگ بالٹی اور گھڑے لیے پانی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بھی تھی، وہ اپنی بالٹی لیے کھڑی تھی۔ ایک بار پھر سے پڑھ لیں۔ سڑک کے کنارے ایک نل لگا ہے، آج اس میں پانی دیر سے آیا، بہت سے لوگ بالٹی اور گھڑے لیے پانی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بھی تھی، وہ اپنی بالٹی لیے کھڑی تھی۔ جیسے ہی پانی آیا، آس پاس کھڑے لوگ جھپٹ پڑے اور اپنے اپنے برتن بھرنے لگے۔ کچھ لوگوں کے پاس کئی گھڑے اور بالٹیاں تھیں، ان کو پانی بھرنے میں کافی دیر لگ گئی۔ بوڑھی عورت بار بار نل تک پہنچنے کی کوشش کرتی، لیکن پیچھے رہ جاتی۔ اسے کھڑے کھڑے بہت دیر ہو گئی تھی، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ قاسم اپنی بالٹی میں پانی بھر کر جب نل کے پاس سے ہٹا تو اس نے بوڑھی عورت کو دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بالٹی کا پانی اس کی بالٹی میں ڈال دیا۔ بوڑھی عورت خوش ہو گئی، قاسم کو دعائیں دیں اور اپنی بھری ہوئی بالٹی لے کر گھر چلی گئی۔ سچ ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ چلیے اس کو اب شروع سے پڑھ لیتے ہیں۔ سڑک کے کنارے ایک نل لگا ہے، آج اس میں پانی دیر سے آیا، بہت سے لوگ بالٹی اور گھڑے لیے پانی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بھی تھی، وہ اپنی بالٹی لیے کھڑی تھی۔ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی پانی آیا، آس پاس کھڑے لوگ جھپٹ پڑے اور اپنے اپنے برتن بھرنے لگے۔ کچھ لوگوں کے پاس کئی گھڑے اور بالٹیاں تھیں، ان کو پانی بھرنے میں کافی دیر لگ گئی۔ بوڑھی عورت بار بار نل تک پہنچنے کی کوشش کرتی، لیکن پیچھے رہ جاتی۔ اسے کھڑے کھڑے بہت دیر ہو گئی تھی، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ قاسم اپنی بالٹی میں پانی بھر کر
جب نل کے پاس سے ہٹا تو اس نے بوڑھی عورت کو دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بالٹی کا پانی اس کی بالٹی میں ڈال دیا۔ بوڑھی عورت خوش ہو گئی، قاسم کو دعائیں دیں اور اپنی بھری ہوئی بالٹی لے کر گھر چلی گئی۔ سچ ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ مشق: ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نیچے کچھ سوال ہیں، ان کے جوابات دینا ہے۔ 5 سوال ہیں، ان کے جواب دینا ہے۔ نل کہاں لگا تھا؟ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ بوڑھی عورت بار بار کہاں پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی؟ بوڑھی عورت نے قاسم کو دعائیں کیوں دیں؟ دنیا میں اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب آپ دیجیے۔ خالی جگہوں میں مناسب لفظ چن کر لکھیے۔ آج نل میں پانی دیر سے آیا۔ بوڑھی عورت اپنی بالٹی لیے کھڑی تھی، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ عورت بار بار، بوڑھی عورت، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے۔ مثال دیکھ کر نیچے دیے ہوئے لفظوں کو بدل کر لکھیے۔ یہ ایک نئے قسم کی مشق ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لفظ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے بڑی اے کے ساتھ۔ یہ لفظ لکھا ہے گھڑا اور یہ ہوتا ہے لکھا ہوا ہے گھڑے۔ گھڑا یہ ایک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی واحد کہتے ہیں اس کو، اور گھڑے بڑیے کے ساتھ جو ہوگا اسے جمع کہتے ہیں۔ کپڑا، یہ کپڑا، اور اس کے بعد آپ کو یہاں دیکھنا ہے کہ کپڑا، یہ آپ نے تو بنا دیا۔ الف کی جگہ آپ اس کے بعد بڑی لکھیں گے اور یہ بن جائے گا کپڑے۔ ایسے ہی دیکھیں انڈا لکھا ہے تو آپ اس کو جمع میں بدلنے کے لیے کیا کریں گے، آپ لکھیں گے انڈے۔ آپ لکھیں گے انڈ، اس کے بعد بڑی آپ اس کے آگے جوڑ دیں گے، یہ ہو جائے گا انڈے۔ یعنی ایسے ہی یہ یہاں لکھا ہوا ہے مرغے، تو آپ نے یہ میم بنا دیا اور اس کے بعد یہ آپ نے بنایا غین، اور اس غین کو آپ نیچے تک لے آئیں گے، یہ ہو جائے گا مرغے، یعنی بہت سے مرغے۔ ایسے ہی لڑکا لکھا ہے تو آپ، یہ ہو گیا لام اور لڑ، اس کے بعد یہ ہو گیا کے، لڑکے۔ پودا آپ آگے لکھ لیں گے اس کو اس طریقے سے۔ نیچے دی ہوئی تصویروں کے نام لکھیے۔ تو یہ اپنا، اس کو ہم نل کہتے ہیں، اس کو ہم بالٹی کہتے ہیں، یہ بالٹی ہے۔ آگے یہ سراہی ہے، اس کو سراہی کہا جاتا ہے۔ اس کو گھڑا کہیں گے، گھڑا، سراہی نہیں، گھڑا کہیں گے۔ یہ لکھا جائے گا اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، یہ گھڑا۔ اور اس کے بعد یہ سراہی ہے، یہ جگ ہے۔ نیچے دیکھیں، سوچئے اور بتائیے، نل کے علاوہ پینے کا پانی ہمیں اور کہاں کہاں سے ملتا ہے؟ یعنی یہ آپ بتائیں کہ ہمیں پینے کا جو پانی ہوتا ہے وہ کہاں کہاں سے ملتا ہے نل کے علاوہ۔ نمبر 2، ہم دوسروں کی مدد کس کس طرح کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کے دماغ میں کچھ طریقے آتے ہوں گے یا کچھ خیالات ہوں گے
کہ کس کس طریقے سے اور کن کن جس طریقے سے قاسم نے بوڑھی عورت کی مدد کی، اس کو پانی دے کر کے، اس کا پانی بھر کے، اس طریقے سے اور کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ مثال دیکھ کر نیچے دیے ہوئے لفظوں میں واو اور نون غنہ، اس کو کہیں گے واو اور نون غنہ، اس کی آواز مجہول یعنی مجہول پیش کے ساتھ ہوگی اوں اوں اوں۔ جیسے یہ لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے سڑک اور یہاں لکھا ہے سڑکوں، یہ ہوگا نل، اور اس کی جمع جو ہم لکھیں گے وہ ہوگی، یہ ہم نے لکھا یہاں نلوں۔ عورت یعنی عورتوں، ایسے ہی ہم لکھیں گے اس لفظ کو، نہیں اس کو لکھیں گے ہم برتنوں، یہ برتنوں ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے گھر، تو گھر کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے، اور اس کے بعد لوگ، نہیں یہ ہم نے لکھا تھا گھر، تو گھر کو ہم لکھیں گے گھروں میں چینج کرنا ہے، بدلنا ہے اس کو نون غنہ کے ساتھ، تو یہ ہو گیا گھروں۔ اس کے بعد لوگ تو ہمیں لکھنا ہے لوگوں، یہ ہو گیا لوگوں اس لفظ کا۔ خوش خط لکھیے، یعنی تحریر اچھی کرنے کے لیے ان الفاظ کو دیکھیں آپ، اس کو اور یہ جو الفاظ دیے ہیں باکس میں، انہیں آپ یہاں ان کی اپنی اپنی جگہ پر ان کو اس طریقے سے آپ مکمل کر کے ایکسرسائز کمپلیٹ کر سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کے بارے میں اگر آپ کو کوئی کہانی یاد ہو تو اپنے ساتھیوں کو سنائیے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں آپ اسے ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے رخصت ہوتے ہیں۔